بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد خطبات حکیم الامت میں اب آ گیا جی اولاد کا وبال جان ہونا۔ بعضوں کے لیے اولاد عذاب جان ہوتی ہے، جیسے منافقین کے بارے میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا توجب کا اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے مال اولاد اچھے نہ معلوم ہو، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مالوں اور اولادوں کی وجہ سے ان کو اس دنیا کی زندگی میں عذاب دیں۔ واقعی بعضوں کے لیے تو اولاد وبال جان ہی ہو جاتی ہے، بچپن میں تو ان کے گوہ موت میں نمازیں برباد کرتے ہیں، یعنی پیشاب پخانے صاف کر کر کے نمازیں نہیں پڑھتی عورتیں جو ہے نا۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی طرح طرح کے افکار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جائیداد ہو، روپیہ ہو، گھر ہو، خواہ دین رہے یا نہ رہے، لیکن جس طرح بند پڑے گا ان کے لیے دنیا سمیٹیں گے اور ہر وقت اسی ادھیڑ پن میں رہیں گے اور حلال اور حرام میں کچھ تمیز نہ کریں گے۔ بس اولاد ہوتی تو واللہ عالم ان کی کیا حالت ہوتی، یعنی جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے تو یہ بڑا ایک اچھا تھا کہ چلو نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کو تو بس یہ مناسب ہے کسی بات میں نہ بولیں، بیٹھے بیٹھے اللہ کیے جائیں۔ عورتیں اس کو سن کر کہا کرتی ہیں کہ بیٹھ تو جائیں، کوئی چین بھی لینے دے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اپنا منہ کو جب گوند لگا کر بیٹھو گی تو کیا کسی کا سر پھرا ہے جو تم سے مزاحمت کرے؟ زیادہ فساد اور گناہ اس بولنے ہی سے ہوتے ہیں۔ مطلب ہے خاموش رہنا چاہیے انسان کو، بالکل جو ہے بندہ خاموش رہے، دوسرا آدمی جو بھی وہ کر رہا ہے اس میں سے اس پہ نہ جائے اس میں سے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی کم گوئی کے فوائد۔ دیکھیے کم گوئی کے فوائد، حدیث شریف میں ہے کہ من سکت سلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ایک شہزادہ حدیث کی کتاب پڑھا کرتا تھا، جب یہ حدیث پڑھی استاد سے کہا جناب بس میں آگے نہیں پڑھتا، جب اس پر عمل کر لوں گا اس وقت آگے چلوں گا، اور اسی وقت سے بولنا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی، سمجھے کہ لڑکے کو آسیب ہو گیا۔ عامل اور تعویذ گنڈا کرنے والے جمع ہوئے، سب نے تدبیریں کی، اطباء بھی جمع ہوئے۔ یہ رائے ہوئی کہ ان کو شکار میں لے چلنا چاہیے، وہاں تفریح ہوگی، طبیعت درست ہو جائے گی۔ چنانچہ گئے اور شکاری تیر اور بندوق لے کر چلے کہ اس سے شاید تفریح ہو۔ شکاری جانوروں پر تیر چلانے لگے، اتفاق سے ایک جھاڑی کے پیچھے ایک تیتر چھپ رہا تھا، وہ بولا، بولتے ہی اس کے تیر لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بولا کہ کم بخت، نہ بولتا نہ مارا جاتا۔ شہزادے کی اتنی بات سن کر مبارک بادی کا غل پڑ گیا، یعنی شور ہو گیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے پھر چاہا کہ شہزادہ کچھ بولے مگر نہ بولا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ باندھ کر اس کو مارو، معلوم ہوتا ہے کہ قصدن نہیں بولتا ہے۔ غرض مار پڑنا شروع ہوئی۔ شہزادہ دل میں کہتا تھا کہ ایک دفعہ بولنے سے تو مجھ پر یہ آفت آئی ہے، اگر پھر بولوں گا تو جانے کیا ہوگا۔ اس کے بعد تمام عمر کسی سے نہیں بولا۔ واقعی زیادہ گناہ ہم لوگوں سے اسی زبان ہی کی بدولت ہوتے ہیں، خصوصاً عورتوں کو تو اس قدر شوق بولنے کا ہے کہ جب بیٹھیں گی وہ چرخہ چلائیں گی کہ ختم ہی نہیں ہوگا، یعنی زبان کا چرخہ ایسے چلائیں گی۔ خدا جانے ان کی باتیں اتنی لمبی کیوں ہوتی ہیں، اور جب یہ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں تو ان کی حالت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ باتوں ہی کو مقصود اصلی سمجھتی ہیں۔ وہ مزے لے لے کر باتیں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ طرس طرس کر ان کو یہ دولت ملی ہے، بخلاف مردوں کے ان کی باتوں اور تمام اشغال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر کے وہ دوسرے کام میں لگنا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی عقل درست کرو۔ بس وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، ہو سے ہی مراد ہے اور نفس سے مال مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آج کل مردوں کی بھی عادت ہو گئی ہے، بہت زیادہ بولتے ہیں۔ تو خاموش رہنا جو ہے نا بڑی اچھی چیز ہے کہ جناب خاموش بندے کو رہنا چاہیے۔ تو آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اور میرے اس بیان سے اولاد والے اور تعلقات والے خوش نہ ہوں کہ ہم تو معذور ہیں۔ یاد رکھو آپ نے بھی فضول تعلقات بڑھا رکھے ہیں، وہ ایسے تعلقات ہیں کہ جب چاہو گھٹا سکتے ہو۔ ہاں جو ضروری ہیں وہ تو حقوق ہیں، ان میں مشغول ہونا تو عبادت ہے۔ بس جو تعلقات دنیا ہے اس کے قطع کہ آپ بھی مخاطب ہیں۔ میرا مطلب تقریر سابق سے یہ نہ تھا کہ آپ معذور ہیں، آپ ہرگز معذور نہیں۔ میرا مقصود یہ تھا کہ تعلق والوں کو تو ان کے نزدیک ایک عذر بھی ہو سکتا ہے، گو وہ نہ مسموع ہو، اور جن کے کچھ نہیں ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ تعلقات والے اور بے تعلق سب دنیا کے تعلقات چھوڑنے کے مخاطب ہیں، یعنی دنیا سے تعلق کم سے کم رکھیں۔ بس یہ مضمون تھا جو اس وقت مجھ کو بیان کرنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس مضمون کو مرد اور عورتیں سب یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ آج کل مشکل یہ ہے کہ آنسو بہا لیں گے، آہیں بھر لیں گے اور سن کر کہیں گے بس جی ہمارا کیا ٹھکانا ہے۔ صاحبو ان باتوں سے کام نہیں چلتا، کام تو کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ بس کام کرو اور باتیں نہ بگاڑو۔ اب اللہ سے دعا کرو عطا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو واس تھا یہ مکمل ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا کے کام ضرور کریں، دنیا کے کام ضرور کریں لیکن دنیا سے دل نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔